بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الفصل الثانی عن عائشة قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم الاثنین والخمیس، رواہ الترمذی والنسائی۔ یہ ہے مشکاۃ المصابیح کا صفحہ نمبر 179 ہے اور باب صیام التطوع کی دوسری فصل ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے تھے۔ اسے امام ترمذی اور امام نسائی نے روایت کیا ہے۔ اب یہ کہ پیر اور جمعرات ان دو دنوں کا خاص طور سے روزہ کیوں رکھتے تھے، تو اس تعلق سے اس کے بعد کی حدیث میں وضاحت موجود ہے۔ آپ دیکھیں، وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعرض الاعمال یوم الاثنین والخمیس فاحب ان یعرض عملی وانا صائم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پیر اور جمعرات کو اعمال پیش کیے جاتے ہیں، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا عمل پیش کیا جائے اس حال میں کہ میں روزے دار ہوں، روزے سے رہوں۔ تو پیر کو روزہ کیوں رکھتے تھے، جمعرات کو روزہ کیوں رکھتے تھے، اس کی وضاحت ہو گئی کہ اس دن اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ اب یہاں ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یرفع عمل اللیل قبل عمل النہار وعمل النہار قبل عمل اللیل، یعنی رات کا عمل دن کے عمل سے پہلے بلند کیا جاتا ہے اور دن کا عمل رات کے عمل سے پہلے۔ تو گویا رفع اعمال تو دن میں ہو جاتے ہیں اور رات کے رات میں ہو جاتے ہیں، تو پھر یہ پیر اور جمعرات کو اعمال کے پیش کیے جانے کا مطلب کیا ہے؟ آپ غور کریں تو یہ معلوم ہو جائے گا کہ ایک ہے رفع اعمال اور دوسرا معاملہ ہے عرض اعمال کا۔ تو اعمال دن میں اٹھا لیے جاتے ہیں، رات کے آخر میں اٹھا لیے جاتے ہیں، اور اسے جہاں رب تبارک و تعالی چاہتا ہے محفوظ رکھا جاتا ہے، اور پیر کے روز رب کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ تو اب ان دونوں میں کوئی تعارض نہیں ہے کہ رفع اعمال روز ہو، ہر شب ہو اور ہر دن ہو، اور عرض اعمال ہفتے میں 2 مرتبہ ہو، پیر کے روز ہو اور جمعرات کے روز ہو۔ اسے امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ وعن ابی ذر قال، اور حضرت ابو ذر سے مروی ہے، فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ابا ذر اذا صمت من الشہر 3 ایام فصم 13 و14 و15۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابو ذر، جب تم مہینے میں 3 دن روزہ رکھو تو 13، 14 اور 15 تاریخ کا روزہ رکھو۔ اسے امام ترمذی اور نسائی نے روایت کیا ہے۔ یہ 13، 14 اور 15 تاریخ کے روزوں کو ایام بیض کے روزوں کے نام سے جانا جاتا ہے۔ انہیں ایام بیض اس لیے کہتے ہیں کہ ان ایام کی جو راتیں ہوتی ہیں وہ روشن اور تابندہ ہوتی ہیں، اسی لیے ان ایام کو ایام بیض کہا جاتا ہے۔
ان دنوں میں روزہ رکھنا فضیلت کا حامل ہے۔ یہ ان 3 دنوں میں روزہ رکھنے کا حکم اور دنوں میں روزہ رکھنے کے منافی نہیں ہے یا اور دنوں میں روزہ رکھنے سے ممانعت کو مستلزم نہیں ہے۔ وعن عبداللہ ابن مسعود قال، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود سے مروی انہوں نے فرمایا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم من غرۃ کل شہر 3 ایام۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر ماہ کی ابتدائی تاریخوں میں سے 3 دن روزہ رکھتے تھے۔ وقلما کانا یفطر یوم الجمعۃ، اور کم ہی ایسا ہوتا کہ آپ جمعہ کے دن روزہ نہ رکھتے ہوں۔ اب یہ جمعہ کے دن روزہ نہ رکھنا یہ کم ہی ہوتا تھا، تو جمعہ کے دن حضور کا روزہ رکھنا کبھی تنہا ہوتا تھا اور کبھی اس سے پہلے یا اس کے بعد یوم کو ضم کر کے ہوتا تھا۔ بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے۔ کبھی آپ ہر مہینے کے 12، 13، 14 اور 15 تاریخ میں روزہ رکھتے تھے۔ کبھی آپ ابتدائی ایام میں مہینے کی ابتدائی تاریخوں میں 3 دن روزہ رکھتے تھے، تو اب اس میں عام طور پر جمعہ کا دن بھی آ جاتا تھا، اور کبھی تنہا جمعہ کا روزہ بھی آپ رکھتے تھے۔ اس کے بارے میں پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ جو کسی خاص تاریخ میں روزہ رکھنے کا عادی ہو اور اس تاریخ میں جمعہ آ جائے تو تنہا جمعہ کا روزہ رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ رواہ الترمذی والنسائی، اسے امام ترمذی اور امام نسائی نے روایت کیا ہے۔ ورواہ ابو داود الی 3 ایام، اور اسے ابو داود نے 3 ایام تک روایت کیا ہے، اور اس کے بعد جو قلما کانا یفطرو ہے وہ ان کی روایت میں نہیں ہے۔ وعن عائشہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم من الشہر السبت والاحد والاثنین۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مہینے میں سنیچر، اتوار اور پیر کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ ومن الشہر الآخر الثلاثاء والاربعاء والخمیس، اور دوسرے مہینے میں منگل اور بدھ اور جمعرات کا روزہ رکھتے تھے۔ رواہ الترمذی، اسے امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر ماہ میں مختلف ایام میں روزہ رکھا کرتے تھے۔ وعن ام سلمۃ قالت، اور ام المومنین حضرت ام سلمہ سے مروی انہوں نے فرمایا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأمرنی ان اصوم 3 ایام من کل شہر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھے ہر مہینے میں 3 دن روزہ رکھنے کا حکم دیتے تھے۔ اولها الاثنین والخمیس، کبھی ان کا پہلا دن پیر ہوتا اور جمعرات۔ یہ واو او کے معنی میں ہے، تو مطلب یہ ہوگا کہ فرماتے تھے کہ میں ہر مہینے میں 3 دن روزہ رکھوں، ان تینوں میں پہلا دن پیر کا ہو اور پہلا دن جمعرات کا ہو، یعنی کبھی روزہ رکھوں تو پہلا دن پیر ہو اور کبھی روزہ رکھوں تو پہلا دن جمعرات ہو۔ اور واو جو ہے او کے معنی میں ہو تو حاصل یہ ہوگا کہ میں ہر مہینے میں 3 دن روزہ رکھوں اور اس کا پہلا دن پیر یا جمعرات ہو، پیر ہو اور جمعرات ہو، یعنی ایک بار روزہ رکھوں تو پیر ہو اور دوسری بار جب شروع کروں تو پہلا دن جمعرات ہو۔ یہ واو اپنے اصلی معنی میں بھی ہو سکتا ہے اور واو او کے معنی میں بھی ہو سکتا ہے۔ تو اب اگر شروعات ہو کہ پہلا دن پیر ہو تو پیر، منگل، بدھ، یہ 3 دن روزہ ہو جائے،
اور دوبارہ جب شروع کروں تو جمعرات پہلا دن ہو تو جمعرات، جمعہ اور سنیچر کا روزہ ہو جائے گا۔ رواہ ابو داود والنسائی، اسے ابو داود اور نسائی نے روایت کیا۔ وعن مسلم القرشی قال سألت او سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صیام الدہر۔ مسلم قرشی سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سوال کیا، یا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، یعنی راوی کو شک ہے کہ مسلم قرشی نے خود حضور سے سوال کیا یا کسی اور شخص نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ مسئلہ دریافت کیا۔ مسئلہ کیا تھا؟ ان صیام الدہر، صیام دہر کے بارے میں، یعنی پوری زندگی روزہ رکھنے کے تعلق سے۔ قال، تو حضور نے ارشاد فرمایا، انا لأہلک علیک حقا صم رمضان والذی یلیہ۔ حضور نے فرمایا کہ یقیناً تجھ پر تیرے اہل کا بھی حق ہے، تم رمضان کے روزے رکھو اور اس کے روزے رکھو جو رمضان سے قریب ہے۔ تو والذی یلیہ سے مراد یہ شوال کے 6 روزے ہیں یا ماہ شعبان کے روزے مراد ہیں، یعنی تم رمضان کے روزے رکھو اور جو اس سے قریب ہے یعنی ماہ شعبان اس کے روزے رکھو، یا یہ کہ تم رمضان کے روزے رکھو اور عید الفطر کے بعد شوال کے 6 روزے رکھو۔ وَكُلَّ أَرْبِعَاء وَخَمِيسٍ، اور ہر بدھ اور جمعرات کو روزہ رکھو۔ فَإِذَا أَنْتَ قَدْ سُمْتَ الدَّهْرَ كُلَّهُ، یعنی اگر تو نے ایسا کیا تو جب تو نے پورے زمانے کا روزہ رکھا حکماً، یعنی اس میں اپنا بھی حق ادا کیا، اپنے اہل و عیال کا بھی حق ادا کیا، اور تمہیں پوری زندگی روزہ رکھنے کا اجر و ثواب ملے گا۔ رواہ ابو داود و ترمذی، اسے ابو داود اور ترمذی نے روایت کیا۔ وعن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن صوم یوم عرفہ بعرفہ، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عرفہ کے روز روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے، یعنی آدمی حج کے لیے گیا ہوا ہے اور میدان عرفات میں موجود ہے اور 9ویں ذی الحجہ کو وہ روزہ رکھتا ہے تو یہ اس کے لیے منع ہے، اور یہ نہیں تنزیہ ہے، کیونکہ وجہ اس کی یہ بیان کی جاتی ہے کہ آدمی روزہ رکھے گا تو وہ کمزور ہو جائے گا، اور اس دن جو رب کریم کی بارگاہ میں رو کر کے گڑگڑا کر کے دعائیں کرنی ہیں تو یہ بہت بہتر طریقے سے نہیں ہو پائیں گی۔ یا یہ ہے کہ جب آدمی روزہ رکھے گا تو بھوک پیاس کی شدت ہوگی اور اس کا اخلاق اپنے دوستوں کے ساتھ بہت اچھا نہیں ہو سکے گا، تو اس لیے حاجی کے لیے حکم یہ ہے کہ 9ویں ذی الحجہ کو وہ روزہ نہ رکھے۔ رواہ ابو داود، اسے ابو داود نے روایت کیا ہے۔ وعن عبداللہ ابن بسر عن اختہ الصماء ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اور حضرت عبداللہ ابن بسر سے مروی ہے، وہ اپنی بہن سما سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تصوموا یوم السبت الا فیما افترض علیکم، کہ تم تنہا سنیچر کے دن کا روزہ نہ رکھو مگر اس میں جو تم پر فرض کیا گیا ہے، یعنی اگر رمضان کا روزہ سنیچر سے شروع ہو جائے تو رکھنے میں کوئی حرج نہیں، درمیان میں سنیچر آئے تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن تنہا سنیچر کا روزہ رکھنا یہ نہ رکھو، اس سے کیا ہے منع کیا۔ یا اگر کسی نے سنیچر کے روزے کی نظر مان لی تو وہ بھی رکھ سکتا ہے۔ اب یہ کہ سنیچر کے روزے سے منع کیوں کیا گیا ہے؟ اس لیے کہ سنیچر یہ ایسا دن ہے جس کی اہل کتاب تعظیم کرتے ہیں، اہم سمجھتے ہیں، تو خاص طور سے اس دن روزہ رکھنے سے منع فرمایا تاکہ اس کی عظمت اور اس کی اہمیت اس طرح سے ظاہر نہ ہو۔
حد یہ ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا فَإِنَ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلَّا لِحَاءَ عِنَبَةٍ أَوْ عُودَ شَجَرَةٍ فَلْيَمْضَغْهُ، تو اگر تم میں سے کوئی کھانے کے لیے کوئی چیز نہ پائے سوائے انگور کے چھلکے کے یا کسی درخت کی لکڑی کے تو اسی کو چبا لے، یعنی ایسی چیزیں بھی چبا کر کے روزہ افطار کر لے، وہ روزہ نہ رکھے۔ رواہ احمد و ابو داود، اسے امام احمد اور ابو داود نے روایت کیا ہے، وہ ترمذی و ابن ماجہ و دارمی، اور امام ترمذی اور ابن ماجہ اور دارمی نے روایت کیا ہے۔ وعن ابی امامۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام یوما فی سبیل اللہ جعل اللہ بینہ و بین النار خندقا کما بین السماء والارض۔ حضرت ابو امامہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ کی راہ میں ایک دن کا روزہ رکھے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کے اور جہنم کے درمیان ایسی خندق بنا دے گا، یعنی ایسی کشادہ اور وسیع خندق بنا دے گا اور اس کے درمیان اتنا فاصلہ ہوگا جیسے آسمان اور زمین کے درمیان فاصلہ ہے۔ تو اس سے ظاہر ہے کہ جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے ایک دن روزہ رکھے گا وہ جہنم سے دور ہوگا، اس لیے کہ آسمان اور زمین کی دوری کے برابر خندق ہو اور تو اس سے کوئی پار کر کے نہیں جائے گا بلکہ جہنم میں جانے سے وہ محفوظ رہے گا۔ رواہ ترمذی، اسے امام ترمذی نے روایت کیا۔ وعن عامر ابن مسعود قال، اور حضرت عامر ابن مسعود سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الغنیمۃ الباردۃ الصوم فی الشتاء۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ٹھنڈک کے موسم میں روزہ رکھنا یہ مفت غنیمت ہے، یعنی غنیمت باردہ کہتے ہیں ایسے مال غنیمت کو جو مشقت کے بغیر حاصل ہو جائے۔ تو آدمی ٹھنڈک کے زمانے میں روزہ رکھتا ہے، دن چھوٹا سا ہوتا ہے، اس میں نہ بھوک لگتی ہے نہ پیاس لگتی ہے اور روزہ پورا ہو جاتا ہے، آدمی اجر و ثواب کا مستحق ہو جاتا ہے۔ یہ بغیر زیادہ مشقت جھیلے اجر و ثواب حاصل ہو جاتا ہے، اسی لیے اسے غنیمت باردہ فرمایا۔ رواہ احمد و ترمذی، اسے امام احمد اور ترمذی نے روایت کیا۔ وقال ھذا حدیث مرسل، اور فرمایا کہ یہ حدیث مرسل ہے۔ وذکر حدیث ابی ہریرہ ما من ایام احب الی اللہ فی باب الاضحیہ، اور حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ما من ایام احب الی اللہ یہ آخر تک یہ باب الاضحیہ میں ذکر کی گئی ہے۔ الفصل الثالث عن ابن عباس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قدم المدینۃ فوجد الیہود صیاما یوم عاشوراء۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو حضور نے یہود کو عاشورہ کے دن کا روزہ رکھتے ہوئے پایا، یعنی یہ دیکھا کہ یہود عاشورہ یعنی 10ویں محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ فقال لهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما هذا اليوم الذي تصومونہ، تو ان سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کیسا دن ہے جس میں تم لوگ روزہ رکھتے ہو؟ فقالوا ھذا یوم عظیم، تو انہوں نے کہا کہ یہ عظمت والا دن ہے۔ انجى اللہ فیہ موسیٰ وقومہ، اس دن اللہ نے موسیٰ اور ان کی قوم کو نجات عطا فرمائی۔ وغرق فرعون وقومہ، اور فرعون اس کی قوم کو غرق کر دیا۔ فصامہ موسیٰ شکراً، تو حضرت موسیٰ نے اس کے شکریے میں اس دن روزہ رکھا۔ فنحن نصومہ، تو ہم اس دن روزہ رکھتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی متابعت اور ان کی موافقت میں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فنحن احق و اولیٰ بموسیٰ منکم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم
تم سے زیادہ موسیٰ کے حقدار اور قربت رکھنے والے ہیں۔ فصامہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عاشوراء کے دن روزہ رکھا، وامر بصیامہ، اور اس دن روزہ رکھنے کا صحابہ کو حکم دیا۔ یہاں ایک شبہ یہ ہوتا ہے کہ اہل کتاب جو ہیں ان کی باتوں پر اعتبار نہیں ہوتا ہے، تو یہاں ان کے بیان پر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیسے اعتبار فرما لیا؟ تو اس تعلق سے ایک بات یہ کہی گئی کہ یہ بات مشہور و معروف تھی اور سبھی اسے بیان کر رہے تھے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس پر اعتبار کیا۔ دوسری بات یہ کہی گئی کہ بہت سے اہل کتاب جو دامن اسلام میں داخل ہو چکے تھے، انہوں نے اس بات کی خبر دی تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کا اعتبار کیا۔ اور ایک بات یہ بھی کہی گئی کہ ان کے بیان کے بعد اللہ کی جانب سے وحی آئی اور آپ کو اس کی اطلاع دی گئی کہ وہ روزہ کیوں رکھتے ہیں، تو اس وجہ سے آپ نے اس کو سچ جانا اور اس کے مطابق خود بھی آپ نے روزہ رکھا اور اپنے اصحاب کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ وعن ام سلمۃ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم یوم السبت و یوم الاحد اکثر ما یصوم من الایام۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سنیچر اور اتوار کے دن روزہ رکھتے تھے، ان سب سے زیادہ جو ایام میں آپ روزہ رکھتے، اکثر ما یصوم من الایام، یعنی جن دنوں آپ روزہ رکھتے ان میں سب سے زیادہ آپ سنیچر اور اتوار کے دن روزہ رکھتے تھے۔ وَيَقُول، اور فرماتے تھے، اِنَّهُمَا يَوْمَ عِيدٍ لِلْمُشْرِكِينَ، یہ دونوں دن یعنی سنیچر اور اتوار یہ مشرکین کی عید کا دن ہے، فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أُخَالِفَهُمْ، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ان کی مخالفت کروں۔ رواہ احمد، اسے امام احمد نے روایت کیا ہے۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ اہل کتاب یہود یا نصارہ جو بھی ہوں ان کے عمل کی مخالفت کسی نہ کسی جہت سے ہونی چاہیے، لیکن مخالفت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر وہ کوئی نیک کام کر رہے ہوں تو ہم وہ کام چھوڑ دیں۔ جیسے وہ روزہ رکھتے ہیں، بلا شبہ روزہ رکھنا ایک نیک کام ہے، تو مخالفت کا یہ مطلب نہیں کہ ہم روزہ رکھنا چھوڑ دیں، بلکہ مخالفت اس طرح بھی ہو سکتی ہے کہ وہ ایک دن کا روزہ رکھتے ہیں تو ہم 2 دن کا یا 3 دن کا روزہ رکھیں، اس سے پہلے بھی 1 دن ضم کر لیں یا اس کے بعد 1 دن ضم کر لیں، یا پہلے اور بعد دونوں طرف 1 دن ضم کر لیں، تو عبادت بھی ہو جائے گی اور ان کی مخالفت بھی ہو جائے گی۔ وعن جابر بن سمرۃ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأمر بصیام یوم عاشوراء۔ حضرت جابر ابن سمرہ سے مروی، انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عاشوراء کے دن روزہ رکھنے کا حکم دیتے تھے، وَيَحُثُّنَا عَلَيْهِ، اور اس پر ہمیں ابھارتے تھے، اس کی رغبت دلاتے تھے، وَيَتَعَاهَدُنَا عِنْدَهُ، اور جب 10ویں محرم کا دن قریب آتا تو وہ ہمیں نصیحت کرتے، ہماری دیکھ بھال کرتے، یعنی ہمیں ذہنی طور پر روزہ رکھنے کے لیے تیار کرتے۔ فلما فرض رمضان، تو جب رمضان کا روزہ فرض کر دیا گیا، لم یامرنا ولم ینہانا عنہ، تو حضور نے نہ تو ہمیں عاشوراء کے دن روزہ رکھنے کا حکم دیا اور نہ ہی حضور نے ہمیں عاشوراء کے روزے سے منع فرمایا۔ ولم یتعہدنا عنہ، اور عاشوراء 10ویں محرم آنے کے وقت حضور نے ہمیں نصیحت نہیں کی، رغبت نہیں دلائی اور ہماری اس تعلق سے اور ہماری ذہن سازی نہیں فرمائی۔ رواہ مسلم، اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ گویا رمضان کا روزہ فرض ہونے سے پہلے آپ ہر طرح سے یہ چاہتے تھے کہ لوگ عاشوراء کے دن روزہ رکھیں، لیکن جب رمضان کا روزہ فرض ہو گیا تو اس کے بعد آپ نے نہ تو رغبت دلائی، نہ کبھی اس کا حکم دیا اور نہ ہی اس سے منع کیا۔
رواہ مسلم، اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ وعن حفصة قالت اربع لم تكن يدعوهن النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ 4 چیزیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ترک نہیں فرماتے تھے: صیام و عاشوراء، 10ویں محرم کا روزہ، اور ذی الحجہ کے عشرے کا روزہ یعنی 1 سے لے کر کے 9 تک، اور ہر مہینے میں 3 دن روزہ یعنی ایام 20 کے روزے، اور فجر سے پہلے 2 رکعت یعنی فجر کی سنت۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ 4 چیزیں کبھی ترک نہیں فرماتے تھے، یعنی 10ویں محرم کا روزہ، اور ذی الحجہ میں عشر اولا یعنی 1 سے 9 تک کا روزہ۔ 10ویں کو روزہ رکھنا منع ہے، اس لیے وہ اس سے خارج ہے، اور ہر مہینے کے 3 دن یعنی ایام 20 کے روزے، اور فجر سے پہلے 2 رکعت یعنی اس کی سنت۔ رواہ النسائی، اسے نسائی نے روایت کیا ہے۔ وعن ابن عباس قال، اور حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے، فرمایا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یفطر ایام البیض فی حضر ولا سفر، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر مہینے میں 3 دن کا روزہ ترک نہیں فرماتے تھے، یعنی ہر مہینے میں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سفر اور حضر میں ایام 20 کے روزے ترک نہیں فرماتے تھے، یعنی 13، 14، 15 تاریخوں کا روزہ آپ ضرور رکھتے تھے، چاہے سفر میں ہو اور چاہے حضر میں ہو۔ رواہ النسائی، اسے نسائی نے روایت کیا ہے۔ وعن ابی ہریرہ قال، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکل شیء زکاۃ وزکاۃ الجسد الصوم، ہر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر شے کی زکوٰۃ ہے، اور جسم کی زکوٰۃ روزہ رکھنا ہے، یعنی آدمی ہر شے سے کچھ نہ کچھ مال کچھ نہ کچھ نکالتا ہے، جس کی وجہ سے مال پاکیزہ اور اچھا ہو جاتا ہے، ستھرا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے جسم کی زکوٰۃ یہ روزہ رکھنا ہے کہ آدمی جب روزہ رکھتا ہے تو اس کے جسم سے بہت کچھ چیزیں نکل جاتی ہیں، اور اس کا جسم صحت مند اور توانا ہو جاتا ہے۔ رواہ ابن ماجہ، اسے ابن ماجہ نے روایت کیا۔ وعنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یصوم یوم الاثنین والخمیس، اور حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیر کے دن اور جمعرات کے دن کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ فقیل یا رسول اللہ انکا تصوم یوم الاثنین والخمیس، تو عرض کیا گیا اے اللہ کے رسول آپ پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے ہیں؟ فقال ان یوم الاثنین والخمیس یغفر اللہ فیہما لکل مسلم الا ذا حاجرین، تو حضور نے ارشاد فرمایا بے شک پیر کے دن اور جمعرات کے دن اللہ تبارک و تعالی ہر اس مسلمان کی بخشش فرما دیتا ہے جو ان دنوں میں روزہ رکھتا ہے، یعنی پیر اور جمعرات کے دن اللہ تبارک و تعالی روزہ رکھنے والے کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ الا ذا حاجرین، یہ ذا حاجرین میں ذا یہ زائدہ ہے، اور حاجرین کا مطلب ہوا ایسے 2 آدمی جو ایک دوسرے کو چھوڑے ہوئے ہوں، ترک تعلق کیے ہوئے ہوں، لڑائی جھگڑا کیے ہوئے ہوں۔ یقولو، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دعہما حتی یصطلحا، یعنی ان دونوں کو ان کے حال پر چھوڑ دو یہاں تک کہ یہ دونوں آپس میں صلح کر لیں۔ تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ آپس میں لڑائی جھگڑا کرنا، ایک دوسرے کو چھوڑ دینا ایسا ناپسندیدہ عمل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وجہ سے روزہ رکھنے کے باوجود مغفرت نہیں فرماتا ہے جب تک کہ وہ آپس میں صلح نہ کر لیں۔ رواہ احمد و ابن ماجہ، اسے احمد اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ وعنہ قال، اور انہی سے یعنی حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام یوما ابتغاء وجہ اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ایک دن روزہ رکھے اللہ کی رضا تلاش کرنے میں، اللہ کی رضا کے لیے،
بعدہ اللہ من جہنم، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم سے دور فرما دے گا، کبعد غراب طائر وہو فرخ حتی مات، اس اڑنے والے کوے کی دوری کی طرح سے، جو اس کوے کی دوری کی طرح سے جو اڑ رہا ہو، اس نے اڑنا شروع کیا ہو اس حال میں کہ وہ بچہ ہے، یہاں تک کہ وہ بوڑھا ہو کر کے مر جائے۔ حتی ماتا ہرمن، یعنی ایک کوا بچہ تھا، اس نے اسی وقت سے اڑنا شروع کیا اور اپنی عمر طبعی کو پہنچ کر کے بوڑھا ہو کر کے وہ مر گیا۔ تو اس پرواز شروع کرنے سے لے کر مرنے تک جتنی دوری اس نے طے کر لی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس روزہ رکھنے والے کو جہنم سے اتنا ہی دور کر دے گا۔ رواہ احمد، اسے امام احمد نے روایت کیا ہے۔ وروى البیہقی فی شعب الایمان عن سلمۃ بن قیس، اور اسے امام بیہقی نے شعب الایمان میں سلمہ ابن قیس سے روایت کیا ہے۔ اس کا حاصل بھی یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی روزہ رکھنے والے کو جہنم سے محفوظ رکھے گا۔ جو شخص بھی اللہ کی رضا جوئی کے لیے ایک دن روزہ رکھے گا تو اللہ تبارک و تعالی اسے جہنم سے محفوظ فرمائے گا۔ تو یہ فصل بھی ختم ہوئی، اور اس طرح سے باب و صیام تطوع یہ ختم ہوا۔ اب اس کے بعد آپ ایک دوسرا باب پڑھیں گے۔ یہ باب گزشتہ ابواب کے متممات اور لواحق سے ہے۔